अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा साथ देंगे। मीडिया पे पाबंदी लगाई गई। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस इस वक्त नज़र आ रही हैं कि स्कूल के बच्चे भी पीटीआई का झंडा पकड़ के बाहर निकले हुए हैं, वकला भी निकले हुए हैं और जो वकला है वो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आज ये हालात क्यों बने पाकिस्तान में और आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, ये पूछेंगे अब्दुल कयूम साहब से। सर, ये आपको मैंने वीडियोस भेजी हैं, आपने भी देखी हैं, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों पे? मुबारक साहब, एक बात तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर शुरू ही से कभी पाकिस्तान में ना डेमोक्रेसी आने दी गई, ना इस्लाम जो हमारा मजहब था उसमें आज़ादी दी गई, ना पाकिस्तानी लोगों को उनके हकूक जो थे बनते थे दिए गए, ना पाकिस्तानी लोगों को इंसाफ दिया गया, ना पाकिस्तानी लोगों को इक्वालिटी और जस्टिस और रूल ऑफ लॉ जो होता है उसके ऊपर परखा गया। ये पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े जुल्म हुए हैं 75 साल में। आर्मी दुनिया में आर्मी का कोई काम ही नहीं है कि वो सियासत के अंदर आके मुल्क के फैसले करे। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ये पाकिस्तान चूंकि ऐसे लोगों के हाथ में आया हुआ था जो पाकिस्तान के दुश्मन थे और लोगों ने फायदे उठाए। लेकिन आज जो सड़कों पे हो रहा है ये सच्ची बात है। कोई शख्स बर्दाश्त नहीं करेगा कि आर्मी इन्वॉल्व हो जाए और आर्मी फैसले करे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो 4 स्टार जनरल है, जो 22 ग्रेड का अफसर है और वो एक मिनिस्ट्री के नीचे नौकर है। आर्मी का हेड मींस ही इज ए नौकर, वो एक सर्वेंट है मिनिस्ट्री डिफेंस का और पाकिस्तान का, जिसको तनख्वाह दी जाती है 3 साल के लिए। मुबारक साहब, एक बात आप याद कर लें, जो मर्जी कर लें, ये 9 मई और दूसरे बड़े बड़े जो लोग कत्ल करवाने के लिए गोलियां मरवा सकते हैं, तो 9 मई करवाना तो उनके लिए बहुत आसान था। उन्होंने गोलियां मरवाई उसको खत्म करने के लिए। उन्होंने इस्लामाबाद में क्या किया, उसके घरों पे क्या किया, सड़कों पे क्या किया, उसका नाम बंद कराया गया। उसका मीडिया, ये जो माफियाज हैं, जो दुनिया के करप्ट तरीन आरामखोर लोग हैं, जो हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों का गला दबाया हुआ है। हमारी बच्चियों औरतों बहनों और माओं के साथ इन्होंने क्या किया, कोई दुनिया में नहीं ऐसे होता। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। मेरे ख्याल में जो मैंने आपसे कहा था कि इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को फांसी मिलेगी इंशाअल्लाह, ये मेरी दिल की बात है। और ये कोई वो लोग बचेंगे नहीं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने जुल्म किया लोगों के साथ। और एक ऐसे शख्स के साथ जो दयानतदार शख्स है, जिसने अपनी तनख्वाह के ऊपर गुजारा किया, 1 रुपया पाकिस्तान का नहीं खाया, उसके साथ क्या क्या जुल्म हुए ये अल्लाह ताला देख रहे हैं। और हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान सिर्फ ये है कि अल्लाह ही फैसले करता है और जो करता है वो करके दिखाता है जो उसके दिल में होती है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। मैं आपको जैसे मैंने बताया था मुबारक साहब, मैं 2 दिन के लिए लंदन गया था। वहां पे जो जिस दुकान पे मैं गया, मैंने छोटी सी उनको प्राइवेट, मैंने कहा ये पर्सनल सवाल है मेरा जाती, मैं कोई किसी सियासी पार्टी में, मुझे बताएं इमरान को वोट देंगे कि उन्होंने कहा 100% इमरान को। जिस रेस्टोरेंट पे मैं बैठा वहां लोगों से मैंने पूछा, ये मेरा जाती सवाल है, मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, ना मेरी कोई पार्टी है, ना कोई किसी मजहब से तल्लक है मेरा, लेकिन आप ध्यानदारी से बताओ। उन्होंने कहा इमरान को वोट देंगे। आप यकीन करें 100%, कम से कम मैंने 20-25 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हम सिर्फ इमरान को वोट देंगे, हमारी फैमिली पीछे है, वो वोट इमरान को देंगे, जो मर्जी कर लें। ये आरामखोर लोग, इनको आप जब तक मुबारक साहब फांसी नहीं देंगे, ये जब तक इनको गले में फांसियां नहीं लगेंगी, ये पाकिस्तान ठीक नहीं होने वाला। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। और इमरान का नाम, उसकी जो करैक्टर है, जो उसकी सोच है, जो उसने लोगों को बताया, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। सर, ये बताइए कि बच्चे स्कूलों के जो सड़कों पे आप देख रहे हैं, फिर वकला हैं, फिर और भी लोग जिनमें शऊर आता जा रहा है, इनको पता चल चुका कि हमारे साथ जितना कुछ अभी आपने ज़िक्र किया कि ये 75 साल से ये गेम खेलते रहे हैं। और जो सबसे तकलीफ की बात है, आप यकीन करें कि जब भी मैं उन ख़वातीन की तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखता हूँ जिनको जेल में डाला हुआ है और उनके बच्चे ईद उन्होंने अकेले मनाई, ये किस तरह हो सकता है कि ये जो जाबर हुक्मरान है, ये जो ज़ालिम हुक्मरान है, ये आराम से बैठे हों और उन पे जुल्म हो रहा हो?
بات یہ ہے نا کہ جب کہتے ہیں کہ جب مالک مبارک صاحب کسی ملک کے، جب گھر کا مالک، کسی کھیت کا مالک، کسی فیکٹری کا مالک، کسی پراپرٹی کا مالک جب مر جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو لوٹتے ہیں. پاکستان کے مالک وہ تھے جنہوں نے بنایا تھا، اس میں بڑے بڑے قابل لوگ تھے، اس میں کوئی کسی مذہب کا تعلق نہیں تھا. وہ ایسے لوگ آئے تھے جنہوں نے دیانتداری کے ساتھ اپنی قابلیت کے اوپر پاکستان بنایا تھا، اور وہ لوگ تو ختم ہو گئے، ان کو ختم کر دیا گیا. اب چور، ڈاکو، لٹیرے، آرام خور، بددیانت اور اللہ تعالیٰ کی لعنت جن کے اوپر پڑی ہوئی ہے، رات دن پڑتی ہے اور پڑ رہی ہے، ان کی اولاد کے اوپر وہ مرتے بھی ہیں تو ذلیل ہو کے اللہ تعالیٰ ان کو مارتا جا رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں رہے. یہ وہ لوگ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ انہوں نے کر لیا ہے. اور چیف آف آرمی سٹاف کو میرے خیال میں جو بھی وزیر اعظم آئے اس کو امیڈیٹلی ریموو کرے، ڈسمس فرام دا سروس. کوئی پینشن نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے تاکہ نصیحت ہو باقی لوگوں کے لیے بھی کہ پاکستان ان کی پراپرٹی نہیں ہے، پاکستان یا آرمی ان کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کی پراپرٹی ہے، اور پاکستان کی پراپرٹی پاکستان کے لوگ ہیں. تو یہ چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے، جب تک یہ کلا کما نہیں ہوگا اس طرح کے چور لوگوں کا، تو پاکستان نے 75 سال میں کوئی ترقی نہیں کی. پاکستان زمین دوز ہو گیا ہے، پاکستان غریب ترین ملک ہو گیا ہے، پاکستان کا منہ کالا ہو گیا ہے دنیا کی نظروں میں ادھار مانگ مانگ کے. اور یہ حرام خور، چاہے وہ زرداری ہے، چاہے لوریے ہے، چاہے کوئی اور ہے، جو بھی ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے، وہ حرام خور ہے، یشیں کر رہے ہیں. اور ایک ایسا بندہ جس کا نام ریاض ملک ہے، جو پیسے کا بندہ نہیں تھا، وہ کھرب پتی بن گیا. کیسے بن گیا؟ یہ سب پاکستان کا پیسہ ہے. تو مبارک صاحب، یہ آنے والی حکومت جو عمران کی ہی ہوگی، یہ 100% ابھی لوگ کہتے ہیں ووٹ دیں گے عمران کو، جو نہیں دینے والے تھے وہ کہتے ہم عمران کو ووٹ دیں گے، چونکہ جو اس کے ساتھ ظلم ہوا اس کی پارٹی کے ساتھ، جو ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کے ساتھ ہوا، وہ کہتے ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے. اس کا صلہ صرف اس وقت ملے گا ان لوگوں کو جو دشمن ہے. جب الیکشن ہوں گے، الیکشن میں ان کی داڑیاں پکڑی جائیں گی، ان کے بے ایمانوں کے گلے کاٹے جائیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو پھانسی لگنے والی ہے. سر یہ بتائیے کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ قرضہ لے لے کے جو پچھلے دنوں قرضہ ملا، بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغام دے رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں کہ قرضہ آ گیا. قرضہ آ گیا، وہ قرضہ آیا نا، قرضہ تو ان کے باپ نے تو نہیں دیا نا، یہ تو خود حرام خور پاکستان کا پیسہ لے کے باہر چھپایا ہوا ہے. وہ بڑا حرام خور لندن میں چھپا ہوا ہے، خربوں روپے کھا کے کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. کیا تمہارے باپ وہ جو لوہے کوٹتا تھا بناٹرز روڈ لاہور میں، اس کا تھا ملک پاکستان؟ کیا یہ زرداری کے باپ کا تھا جو ایک سننے کا سر مالک تھا؟ کیا یہ ایم کیو والے جو کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا ان کے باپ کا تھا؟ یہ سب پاکستانی لوگوں کا ہے جو آج پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی تفریق کر دی جائے کوئی مذہب شذب کی، کوئی کسی قوم ذات، یہ وہ، یہ ہندوؤں کا ایک طریقہ تھا جو پاکستانی مسلمانوں نے داڑھی گز گز لمبے چھوڑ کے انہوں نے اپنایا ہے. پاکستان پاکستانیوں کا ہے، یہ پیسہ پاکستان کا تھا جو لوٹ کے لے گئے. پاکستان تو ایک ایک انچ کا مقروض ہے. تو تم لوگ جو خربوں کھا گئے ہو، تم نے کیوں نہیں دیا پاکستان کو؟ کیوں واپس نہیں کیا پیسہ تاکہ ہم لوگوں سے نہ مانگتے؟ ادھار لیا ہے، ادھار 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 ادھار. کوئی ہم نے گھر نہیں چھوڑا، کوئی محلہ نہیں چھوڑا، کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے پاؤں میں نہیں پڑے. یہ بہترین ملک، بہترین امیر ملک جس کے اندر دنیا کے ریسورسز ہیں، آج وہ مجبور ہوا ہے کن کے تحت؟ یہ حرام خور، یہ 14 پارٹیوں کا حرام خور، بڑے بڑے حرام خور اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو کون پکڑے گا؟ ان کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان کے لوگوں کو ذلیل کرتے، لیکن چونکہ ان کے سپورٹرز حرام خور ہیں وہ بھی، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان کو کوئی توڑ نہیں سکے گا. انشاءاللہ پاکستان کو ہی کوئی بندہ بچائے گا، اور اس کا نام ہے عمران خان. سر موٹر وے گروی ٹھیکے پہ دے دی کسی ملک کو، کسی کو ایئرپورٹ دے دیے، کسی کو سٹیل مل دے دی، کسی کو کچھ دے دیا. کل کو یہ عوام کو بھی میرا خیال کسی کو نہ دے دے کہ ان سے کام کر رہے ہیں، پیسے آپ لے لیں. آپ دیکھیں مبارک صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم سے 2-3 سال بعد آزاد ہوا اور دنیا کی سپر طاقت بن گئی ہے. آپ دیکھیں ان کے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پروگرام کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں کوئی خالی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہاں جہاں بھی لوگ آباد ہیں انہوں نے زمینیں گورنمنٹ کی، کوئی ادھر گورنمنٹ کا چکر نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جتنی تم زمین آباد کر سکتے ہو ریگستان کے اندر، وہ ریگستان جو اس کو بھی آباد کر رہے ہیں، درخت لگا کے، پودے لگا کے.
وہ ذاتی طور پہ لوگ پاکستان کے اندر ساری زمین خالی ہے, پورا پاکستان خالی ہے, کسی کو 5 مرلے زمین نہیں دیتے کہ تم اس کے اندر فصلیں اگاؤ, سبزیاں اگاؤ اور اپنی روزی جو ہے اس کو پیدا کرو. یہ پاکستان کے اندر آرام خور, یہ جنہوں نے پہلی ہماری اردو زبان کو غائب کیا. اردو زبان ہماری زمین دوز کی گئی تاکہ ہر آدمی بول نہ سکے, ہر آدمی لکھ نہ سکے, ہر آدمی سمجھ نہ سکے, ہر آدمی ترقی نہ کر سکے. دوسرے ملک کی زبان 75 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, جو کہ شرمناک ہے, شرمناک. دنیا کی کوئی ملک اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں بولنا بھی پسند نہیں کرتے. تو ہمارے اوپر بڑی بڑی زیادتی ہوئی ہیں. مبارک صاحب, یہ زمین جو ساری خالی پاکستان کے اندر پڑی ہوئی ہے, ان کے باپ کی نہیں ہے, نہ زرداری کے باپ کی تھی آرام خور کی, نہ یہ لوریوں کے آرام خوروں کی جنہوں نے بڑے بڑے مال اور فیکٹریاں کھولی. پاکستان کی ریلوے ساری ختم کر کے, ان کی پٹھنیاں اٹھا کے اپنی ملوں کے اندر پگھلا کے لوہا بنا کے بیچا انہوں نے, اس لیے انہوں نے پاکستان کو بیچا ہوا ہے. تو یہ مبارک صاحب سب چیزیں کب لوگوں کی خواہشات پوری ہوگی؟ جب نئی حکومت آئے گی. اور نئی حکومت اس دفعہ وہ حکومت نہیں ہوگی, اس دفعہ انشاءاللہ جو حکومت آئے گی وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور ہماری زبان کو واپس کیا جائے. اردو زبان ہی پاکستان کی زبان ہے. تو یہ وی ایکسپیکٹ کہ عمران خان اس دفعہ جب بن کے وزیر اعظم آئے گا تو وہ ایسا وزیر اعظم آئے گا جو ان 75 سال لوٹنے والے پاکستانیوں کے لیے سوائے پھندے کے اور کوئی چیز نہیں بنے گا. بہت شکریہ سر آپ کو. ناظرین, بلاول آج کل جاپان کے دورے پہ ہے, اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گیا, اور ہوتا یہ ہے کہ یہی ان کا طریقہ واردات ہے. پاکستان میں ایک بندہ پولیس میں ہو جائے, سمجھو پوری فیملی پولیس میں ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک جاننے والے ڈی ایس پی تھے, اس کے بھائی بھی ڈی ایس پی تھے, ان کی بھی روٹی روزی اسی طرح ہی چلتی رہی, اسی طرح وہ زندگی گزارتے رہے, کیونکہ ادھر سے کسی کو اندر کرا دیا, ادھر سے چھڑا لیا, اسی طرح ان کے پیسے آتے تھے. اور انہوں نے کام نہیں کیا, میں نے نہیں دیکھا, جو بھی اس کے فیملی کے لوگ تھے کام شام نہیں کرتے تھے, طریقہ واردہ یہی تھا. اب دیکھیں کہ وزیر خارجہ بلاول ہے, بہن بھی ساتھ چلی. انڈیا نے سوزوکی کار نکالی, بڑی خوبصورت, میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر, لکھا ہوا تھا نیچے کہ یہ سوزوکی کار 3 لاکھ کچھ روپے میں آپ کو ملے گی, اور پھر لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے پاکستانیوں, یہ انڈیا کے لیے, آپ کے لیے ترانے ہیں, آپ ترانے گائیں, آپ تصویریں لگائیں, آرمی کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کی لگائیں, وہاں پہ برج کے اوپر لگائیں, جو بھی جگہ خالی آپ کو نظر آتی ہے وہاں پہ پیسہ لگائیں. آپ کے دماغ غلامانہ ہے, اسی میں آپ زندہ رہیں گے. آپ کو ترانوں پہ لگایا ہوا ہے, آپ کو کسی اور کام پہ لگایا ہوا, کہ ترانوں بھی ٹھیک ہے مگر ترانوں سے حالت تو نہیں تبدیل ہوتی. ابھی تک اس جاہل قوم کو یہ بھی عقل نہیں آئی کہ جن کے لیے آپ ترانے گا رہے ہیں ان کی حالت بدل رہی ہے, آپ کی نہیں بدل رہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.